السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیناؤ میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر. آج بھی خبریں دیکھ رہا تھا میں تو گلستان جوہر بلاک 9 یہ جو بٹائی آباد کی طرف لگتا ہے، اور وہاں دو ڈاکو پکڑے گئے. اچھا، ڈاکو آپ کہیں گے روزانہ ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، اسٹریٹ کرمنل آزاد ہیں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جی دونوں فوڈ پانڈا کی وردی میں ملبوس تھے. پستول بھی برآمد ہوا، لوگوں نے وہاں پکڑا، ان کو مارا پیٹا مقامی لوگوں نے، اور پھر ظاہر پولیس کے حوالے کر دیا. ان کے پاس ایک موٹر سائیکل بھی نکلی اور پستول بھی برآمد ہوا ہے. یعنی کہ فوڈ پانڈا ڈلیوریز بوائز جو ہیں، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پڑھے لکھے جو کراچی کے لوگ ہیں، وہ بھی اس میں کام کرتے ہیں. نوکریاں ان کے پاس ہیں نہیں، لیکن غیر مقامی بھی ان کی وردیاں پہن کر اس نجی کمپنی کی اور وارداتیں ڈال رہے ہیں. تو ہوشیار رہیے آپ بھی اور خیال کیجیے. اچھا، اس کے علاوہ کراچی میں جگہ جگہ جو ہمیں یہ دسترخوان نظر آتے ہیں، کوئی سحری کرا رہا ہے، کوئی افطاری بھی کرا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور پورے سال جو ہے مرغن غذائیں کھلائی جاتی ہیں. اور کھانے والے کون ہوتے ہیں کہ زیادہ تر غیر مقامی. اب یہ آپ سوچیں گے کہ کراچی میں کتنی غربت ہے یار. پورا پاکستان یہاں آ رہا ہے، بھیک بھی مانگتے ہیں، یہاں کے ڈکیتیاں چوریاں بھی کرتے ہیں، یہاں کے نوکریاں بھی کرتے ہیں. جو حق حلال کی کمانا چاہتے ہیں وہ نوکریاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اتنی غربت ہے کہ یہاں ہر سڑک کے ہر چوک پر آپ کو دسترخوان سجے نظر آتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کیونکہ جی لوگ دے رہے ہیں اور ہم کھلا رہے ہیں. اور اتنی چونکہ غربت ہے، لوگ پیٹ نہیں بھر سکتے. کراچی میں لگتا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اگر کہیں غربت ہے تو کراچی میں. جبکہ حقائق اس کے برخلاف. آپ رپورٹس پڑھ لیجئے. پی آئی ڈی کی رپورٹ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکانومسٹ کی 2024 کی رپورٹ دیکھ لیجیے، 25 کی دیکھ لیجیے. اس میں بتاتے یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ غربت کس علاقے کی ہے. دسترخوان تو کراچی میں ہے نا، لگتا ہے کہ یہی ہے، لیکن نہیں. سب سے زیادہ غربت ہے قلعہ عبداللہ، یہ جو بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں. 97% لوگ وہاں کہا جاتا ہے غریب ہیں. اور یہاں غریب غربت سے مراد یہ ہے کہ جن کی آمدنی جو ہے $2 سے کم ہے، ایک جو انٹرنیشنل معیار ہے اس سے کم. کے پی کے بہت سارے علاقے ہیں، کوہستان کا علاقہ 96% لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور اس طرح پنجاب کی بات کریں تو ہم بھاولپور، بھاول نگر، راجن پور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں 60% زیادہ لوگ خطے غربت سے نیچے کہا جاتا ہے زندگی گزار رہے ہیں. سندھ کی اگر ہم بات کریں، یعنی کراچی میں 4% لوگ غریب ہیں جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ کراچی کے نزدیک بدین اور دیگر جو علاقے ہیں ان کی میں بات کروں تو وہاں 75% لوگ، عمر کوٹ میں 84%، تھر میں 90% لوگ غریب ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اچھا، اب اس جو میں نے پرسنٹیج آپ کے سامنے گنوائی ہے، 90% تک جہاں غریب ہیں، جہاں 70%، 60%، 84%، یا جیسے میں نے سندھ کے کچھ علاقوں کے نام لیے آپ نے جہاں 75% ہے، 90% ہے، 84% ہے، ان علاقوں میں غربت بہت زیادہ ہے. کراچی میں 4% ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں غربت 90%، 80%، 70% ہے، وہاں ہر گلی میں، ہر چوک پر دسترخوان نظر نہیں آتے. کراچی میں سب سے زیادہ کم غربت ہے، اگر 4% صرف ہے، تو یہاں کیوں اتنے زیادہ دسترخوان موجود ہیں؟ اگر کراچی کی آبادی ہم 4% کے لحاظ سے اگر بات کروں کہ 3 کروڑ اگر ہم شمار کر لیں، مان لیں، تو 4% کا مطلب 12 لاکھ بنتی ہے. اب 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ کو وہ سحر و افطار کرا رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت مرکزی مسلم لیگ، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ 450 سے زیادہ دسترخوان ہم نے کراچی میں جگہ جگہ کھولے میں. اس طرح پھر سیلانی اور پتہ نہیں جتنے بھی این جی اوز ہیں، وہ خاص طور پر رمضان میں تو بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی سحری بھی کرا رہے ہیں، افطاری بھی کرا رہے ہیں، اور عام دنوں میں کھانے بھی ہم کھلاتے ہیں. تو یہ 12 لاکھ پر 10 لاکھ کا تو ایک نے دعویٰ کر دیا، 450 دسترخوان ایک شخص نے بتا دیا. کوئی کہتا ہے ہم روزانہ 30,000 کو کھلاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم 50,000 کو کھلاتے ہیں. تو اس طرح تو پھر 4% تو نہیں ہوئی، تو لگتا ہے پھر پورا کراچی کھا رہا ہے. اور حالانکہ یہ جو اس کے باوجود بھی جو خودکشیوں کے واقعات آپ کے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ سفید پوش لوگوں کے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، نہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. وہ تو بیچارے گھر سے باہر کسی کو بول بھی نہیں سکتے کہ جناب آج ہمارے اتنے حالات خراب ہیں کہ ہم 2 دن سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور خدا را ہمیں کچھ دے دیجیے، وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے آپ نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک الگ ہی گیم ہے کہ دسترخوان سجا کر اور بتانا، دکھانا، ویڈیوز بنانا، تصویریں جاری کرنا، اعلانات کرنا۔ کیونکہ دیکھیے، جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے اہم چیز، سب سے اہم کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ وہ رکھا جاتا ہے عزت نفس کا، کہ جن کو ہم کھانے کھلا رہے ہیں، جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان کی عزت نفس پر حرف نہ آئے۔ اور وہ جب آپ کیمروں کے نیچے ویڈیو بنا بنا کے، دکھا دکھا کے لوگوں کو تشہیر کر کر کے بتائیں گے، تو عزت نفس تو نہیں رہے گی ان کھانے والوں کی۔ تو اور کھانے والے بھی ظاہر سفید پوش پھر ظاہر اس میں بہت ہی کم ہوں گے، بہت ہی کم ہوں گے۔ سفید پوش تو بیچارے ڈوب مریں گے شرم سے کہ یار ہم اس طرح سڑکوں پر بیٹھ کے، سڑک کنارے یا تصویریں بنوا کے یا ویڈیو بنوا کے تو نہیں ہم کھا سکتے، ہماری عزت کا بھرم رہ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم 2 دن سے بھوکے تھے، 4 دن سے، یا ہمارے حالات آج ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سڑک کنارے بیٹھ کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ ایک لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کوئی بڑا گیم ہے، اور کیوں کھلایا جا رہا ہے، کون ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پہلے تو پوچھا تو جائے ان سے۔ اور دوسری بات، یہ پیسہ اگر آ ہی رہا ہے آپ سے، چلے اللہ کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کھلانے والے جو پیسے دیتے ہوں گے آپ کو، تو بھائی روزگار کا بندوبست کر دینا۔ اگر 4% صرف غربت ہے کراچی میں، صرف 4%، تو صرف 12 لاکھ بنتے ہیں لوگ خطے غربت سے، ان کے لیے جاب کا انتظام کر دیں آپ، ان کے لیے کوئی کام بتا دیں ان کو آپ۔ اب تک تو آپ ان کے لیے بندوبست کر چکے ہوتے، جس طرح ایک صاحب آئے اور انہوں نے 5 لاکھ نوکریوں کا اعلان کر دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی ہمت دے اور وہ 5-5 لاکھ کا اعلان کرنے شروع ہو جائیں، تو یار یہ تو میرا خیال ہے کہ 2-3 آدمی ہی 12 لاکھ جاب دے دیں گے، پھر تو کراچی میں کوئی غریب رہے گا نہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں، ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے بانی متحدہ کے میڈیا بیانات پر پابندی کے حکم میں توسیع کر دی۔ اب یہ جو پابندی لگی تھی نا 2015 میں اور 16 میں، پھر وہ مکمل کہانی ہو گئی 22 اگست 2016، تو وہ خبر ہے جس کے بارے میں وہ بار بار کہا جا رہا تھا، پابندی کو چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر وہ بات آگے نہیں بڑھتی، کسی نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، نثار پامار وغیرہ نے، پھر وہ وہی نہیں بات۔ تو یہ خبر ہے، اب یہ خبر آئی ہے اور جس پر بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں آج کل کراچی میں سوشل میڈیا وغیرہ پر، کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بین متحدہ کی میڈیا بیانات پر پابندی کا جو حکم تھا اس میں توسیع کرتے ہوئے عید کے بعد اٹارنی جنرل پنجاب، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کر لیا، اور عدالت میں درخواست گزار جو ہیں وہ آفتاب ورک کو وکیل کرنے کی بھی مہلت دے دی ہے۔ اچھا، اٹارنی جنرل پنجاب کون ہے اس وقت؟ وہ ہے امجد پرویز صاحب، اور امجد پرویز صاحب معروف وکیل ہیں، اور اس سے پہلے یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور مریم بی بی وکیل رہ چکے۔ اور اس وقت جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے وہ ہیں منصور عثمان اوان صاحب۔ تو انہیں عدالت نے جو ہے وہ طلب کر لیا۔ اب عید کے بعد کیا ہوگا؟ پابندی میں جو توسیع کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پابندی مزید توسیع کر دی جائے گی، پابندی برقرار رہے گی، یا پابندی اٹھا لی جائے گی، یہ عید کے بعد سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ خبر بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کراچی کی خاص طور پسند کے شہری علاقوں کی سیاست میں ایک ہلچل سی مچا دیتی ہے۔ جس طرح کی خبریں آتی ہیں تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے بلاگس کیے اس پر، خبروں ظاہر اخبارات میں جنگ کی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو، جنگ نے چھاپ دی، اس طرح بہت سارے بلاگرس ہیں وہ فوری طور پہ خبر کی انہوں نے، اور نیچے کمنٹس پڑھے ہیں آپ تو لگتا ہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں امید ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا اب ہونے والا ہے عید کے بعد۔ لیکن بہرحال یہ جو خبر میں نے آپ کو دی، یہ اس خبر کے مطابق عید کے بعد کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ کراچی میں ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت کچھ تبدیل ہوگا عید کے بعد، بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور کچھ لوگ باہر سے، اچھا باہر سے جن لوگوں کے بارے میں آنے کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک میری پہچان پاکستان ڈاکٹر ارشد الباز صاحب، جنہوں نے اب تک پارٹی رجسٹرڈ میرے اطلاعات کے مطابق تو نہیں ہوئی، اور میری پہچان پاکستان ایک سلوگن ہے، اور وہ خود آنا تھا انہوں نے فیب میں، فروری کے مڈ میں آنا تھا، اور لیکن وہ نہیں آئے اور اب بھی نہیں آئیں گے۔ لگ ہی رہا ہے کہ ان قریب تو نظر نہیں آ رہے، اب آگے جا کے کب آ جائیں تو پتہ نہیں، لیکن وہ نہیں اس لیے نہیں آ رہے، تو خبر ہے میرے پاس کیوں نہیں آ رہے وہ، تو وہ اگلے ولاگ میں آپ کو دیتا ہوں خبر بھی، اور یہ دفتر بھی کوئی بند ہوا ہے ان کا، وہ بھی اگلے ولاگ میں بتاؤں گا آپ کو کون سا دفتر بند ہو گیا، کیونکہ ایک میری ملاقات ہوئی بڑی اہم لوگوں سے،
جہاں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی موجود تھے، جہاں اپوزیشن لیڈر تھے سندھ اسمبلی کے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان کے، خورشید صاحب، محمود مولوی صاحب وہاں موجود تھے، وہاں دو بڑے بزنس مین بھی موجود تھے، ایک پروگرام کے حوالے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میری گفتگو ہوئی تو بہت ساری باتیں، ہوتا ہے نا کہ کچھ شیئر کرتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کر، بہت ساری باتیں جو آف دی ریکارڈ ہوئیں، لیکن جن میں سے جو بتائی جا سکتی ہیں اگلے بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ڈاکٹر ارشد الواز صاحب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ خبر دیں گے آپ کو کہ ہوا کیا ہے، فروری کے مڈ میں انہوں نے آنا تھا، کیوں نہیں آ سکے، اور اب آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اور ان کی پارٹی کب رجسٹرڈ ہو رہی ہے، اور کب، یا کسی پرانی رجسٹرڈ پارٹی کے نام پر سیاست کر لیں گے، یا کیا کچھ ہو سکتا ہے، آنے والے بلاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت ہونے کے بعد۔